کتاب ان لوگوں کے لیے قدر و قیمت رکھتی ہے جو کسی اظہار کی توقیر کرتے ہیں۔ علم تربیت کے بغیر نامکمل ہے۔ آپ کے احساس کی تکمیل کا نام عشق ہے۔ عشق ایک بڑا کمال کرتا ہے، میں نکال دیتا ہے، ہم لے آتا ہے۔ واہ، یہ توہم کا کارخانہ ہے یا وہی ہے جو اعتبار کیا۔ اب آپ نے بنی آدم سے انسان تک کے سفر میں 30 پارے کا خوبصورت خیال پیش کیا۔ تو الکتاب، کتاب سے بات اگر دوبارہ ہم تھوڑا اپنے نیو جنریشن کی طرف لے کر آئیں، ہمارے آڈینس، ہماری ٹارگیٹڈ آڈینس جو ہے وہ نیو جنریشن بہت زیادہ ہے، اس لیے میں آپ کی تمام تر گفتگو ان تک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو الکتاب سے لے کے عام کتابوں تک کا کتاب خوانی جو ہے، ورق گردانی جو ہے، لیفنگ تھرو اے بک جو ہے، اس کا عنصر بھی، وہ بھی ایک بلیسنگ ہوا کرتی تھی، وہ آج کل شومی قسمت سے بہت بات کہہ رہے ہیں آپ، مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب ان لوگوں کے لیے قدر و قیمت رکھتی ہے جو کسی اظہار کی توقیر کرتے ہیں۔ کتاب بھی اظہار ہے نا، اس کی توقیر ہو۔ توقیر تو ہم کرتے نہیں کسی کی، جو پڑھنا چاہتا ہے وہ آج بھی پڑھتا ہے۔ ابھی بھی انارکلی کے باہر اتوار کے دن بالکل فٹ پاتھ پہ نگینے آتے ہیں، اولڈ انارکلی، بالکل نگینے آتے ہیں اور کنکروں کے مول بکتے ہیں۔ وہ نگینے کنکر کیوں ہوئے؟ کیونکہ معاشرے نے انہیں ٹھکرا دیا۔ آج کے والدین کو میں دیکھتی ہوں، وہ کہتے ہیں یہ کیا تم کتاب پڑھ رہے ہو؟ کورس کی کتاب پڑھا کرو، نمبر اچھے آئیں گے، سی ایس ایس میں پوزیشن بہت اچھی آئے گی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میرے والد مجھے کبھی کورس کی کتاب پڑھتے دیکھتے تھے تو کہتے تھے کیا بیکار کتابیں پڑھتی رہتی ہو، ہاں کوئی اچھی کتاب پڑھو۔ اور تب میری سمجھ میں آیا کہ کوئی اچھا ٹکڑا بھی کسی کتاب سے نصاب میں شامل ہوتا ہے تو وہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب اس کی پوری تصویر آنکھ کے سامنے ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب دوبارہ یوسفی کا دھیان آ رہا ہے، مرشد کہا کرتا ہوں انہیں میں، کہنے لگے کہ اگر ایک پوری کی پوری نسل کو کسی بہت اچھی کتاب سے متنفر کرنا ہو تو اٹھا کے سلیبس کا حصہ بنا دیجیے۔ صحیح، اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں۔ دیکھیے، ہم نے علم کو نصاب زندگی نہیں بنایا، کیونکہ علم تربیت کے بغیر نامکمل ہے۔ ہم نے تعلیم کو آپ لوگوں کو سکھایا، ہم نے ہنرمند آپ کو بہت بنایا، بہت ہنر، بے حد اچھے ہنر، جس کے بدلے میں لاکھوں کروڑوں ملتے ہیں۔ میں کچھ سرفری ہوں یقیناً، میری سمجھ میں یہ آیا، اور یہ بات میں بہت دفعہ کہہ بھی چکی ہوں، کہ جو نقصان نہیں اٹھا سکتا اس کا فائدہ نہیں۔ بالکل، یہ میں نے آپ کی یہ تو جملہ بہت سفر کیا ہے، اس جملے نے کئی بر اعظم کبھی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب آپ کمی کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر بہتری شروع ہوتی ہے۔ مگر ہم تو اپنی جگہ سب کے سب افضل ہیں، اعلیٰ ترین ہیں، مکمل ترین ہیں، عقل کل ہیں، تو پھر اللہ میاں کہتا ہے کہ ہو نا تم عقل کل، تمہیں کوئی جستجو نہیں، تم میں کوئی حیرت نہیں، کوئی تلاش نہیں، تو پھر جیسے ہو ویسے ہی رہو۔ واہ، اب عقل، حیرت اور تلاش کے بعد ایک لفظ ہے جس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ہر زیرو جڑا رہتا ہے، وہ کوئی بھی نسل ہو، نسل نو خاص طور پر، چونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا ہماری ٹارگیٹڈ آڈینس وہ ہے۔ میں نے 2 جگہوں پر عشق کو، جو کہ ڈیفائنیبل ہی شاید نہیں ہے، اپنے طور پر بہت عاجزی کے ساتھ ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ عشق وہ 7ویں حص ہے کہ عطا ہو جس کو، عشق وہ 7ویں حص ہے کہ عطا ہو جس کو، رنگ سن جاویں اسے خوشبو دکھائی دیوے، رنگ سن جاویں اسے خوشبو دکھائی دیوے۔ اور ایک اور جگہ ہے کہ عشق وہ علم ریاضی ہے
کہ جس میں فارس 2 سے جب 1 نکالیں تو 0 بچتا ہے. اب یہ تو ہماری ڈیفینیشن شاعرانہ ہے. آپ بتائیے آپ کے نزدیک عشق کی کیا تعریف ہے؟ میرے نزدیک آپ کے احساس کی تکمیل کا نام عشق ہے، اور ہر شخص کی تکمیل مختلف ہوگی. عشق ہے، اگر آپ سمجھیں، سپردگی کا نام ہے. عشق ایک بڑا کمال کرتا ہے، میں نکال دیتا ہے، ہم لے آتے ہیں. واہ واہ. عشق بغیر دوسرے کے نہیں ہو سکتا، اگر اتنا ہی معمولی عشق کرنا. جی جی بالکل. لیکن ہم میں سے باہر نکلیں گے تو ہوگا. اور پروردگار جسے کہتے ہیں نا، اطاعت کا لفظ جو استعمال کیا ہے، میرے نزدیک وہ سپردگی ہے، بلا چون و چرا. مجازی میں بھی اور حقیقی میں بھی. بلا چون و چرا. جب آدمی یہ سوچ لے کہ میرا منصب، میری ذمہ داری یہ ہے، تو وہ اس منصب کی خاطر اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا. میں اشرف المخلوقات صرف اس لیے نہیں ہوئی کہ 2 پیروں پہ چلتی ہوں، یا ہم ایک ایسی زبان بولتے ہیں جو سمجھ میں آتی ہے. مگر آپ کبھی سوچئے، ساری دنیا میں ہم وہ زبانیں بھی بولتے ہیں جو سارے انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی. تو صرف حیوان ناطق ہونے سے تو کام نہ بنا. ہمیں پیدا کیا تھا کہ تم احساس کے ساتھ جیو گے. احساس آپ کو بے غرض کرتا ہے. اگر میری انگلی میں زخم ہو اور خدا نہ خواستہ وہ زخم آپ کی انگلی پر بھی آ جائے، تو مجھے معلوم ہوگا کہ اس زخم کی تکلیف کیا ہوتی ہے. تبھی ادراک ہوگا. ٹھیک، تبھی پتہ چلے گا. اور میں نے ایک جملہ پہلے کہا تھا، پھر دہراؤں گی. ہم ابھی تک اپنی زندگی میں یہ فہرست نہیں بنا پائے ہیں کہ اصل حاصل کیا ہے اور اصل بے حاصل کیا ہے. آپ کسی اپنے پیارے عزیز کے ساتھ بیٹھ کے صرف روٹی چٹنی کھائیے اور وہ ساری گفتگو کیجئے جس میں آپ کا احساس، آپ کی پسند، آپ کا انتخاب، آپ کا تجربہ مشترک ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے چٹنی سے روٹی کھائی. کیا کہنے ہیں. آپ کو ہی پتہ چلے گا کہ ایک بہت اچھا کھانا تھا، بہت لطف آیا، بہت مزہ آیا. آپ نے اب دیکھا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ظاہر کیا ہے، تعداد کیا ہے. گننے کو نہیں پیدا کی گئی تھی. بالکل. تو مقدار کی اہمیت جو ہے وہ معیار سے بڑھ گئی ہے شاید. اقدار سے بڑھ گئی. اب مقدار رہ گئی، اقدار میں تھی. کوئی مجھے محبت سے کہے کہ آؤ بیٹھو کھانا کھا لو، تو جو بھی کھانا ہوگا وہ اس لیے اچھا لگے گا کہ اس میں اس کی تواضع کی محبت شامل تھی. آپا، آپ پر محبت کا آپ نے ذکر کیا. صادقین نے آپ کا پورٹریٹ بھی بنایا جو کہ بہت بہت معروف ہے، گھنگریالے بالوں والا. تو آپ یہ بتائیے کہ، اور ہم سے شیئر کیجیے گا، ہم سب آپ کے فینز میں شامل ہیں، جتنے لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ نے کبھی محبت کی؟ سچ سچ بتائیے گا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کس کو محبت کہتے ہیں. ایک خاتون کی ایک مرد سے محبت، اگر اس کو کہتے ہیں تو شاید کبھی نہیں کی. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کتنے لوگ اچھے لگے، کتنے لوگ عزیز ہیں، کتنوں جیسا ہونا چاہا تھا، سو وہ بہت ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فلموں نے محبت کا تصور دیا ہے، وہ ہمارے بہت اچھے ناول نگاروں اور افسانہ نگاروں نے بھی نہیں دیا. وہ جو ایک اچھی سطح پر لکھتے ہیں. میں نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ اگر صرف تمنا یہ ہو کہ جو خواہش ہے وہ مل جائے، مل گیا، پھر کیا کریں گے اس کے بعد؟ تمنا بھی گئی. تو حاصل جو ہے، اگر وہ آپ کی خواہش آپ کو حاصل ہو جائے، رسائی تمنا کی موت ہے. نہیں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ جو مل گیا اس کا میں مالک ہوں تو موت ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ اپنی جگہ
بذات خود ایک تشخص ہے، تو اضافہ ہے، موت نہیں۔ جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ آزاد کر دینے میں ہی حصول ہے، سارا وصول کرنا ہی آزاد کر دینا ہے۔ میرے مرشد مولانا روم نے کہا تھا کہ جو ترک نہیں کر سکتا وہ اختیار کے معنی نہیں جانتا۔ اصل اختیار تو یہ ہے کہ آپ چھوڑ کیا سکتے ہیں۔ واہ، یہ شاد باد ہے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ تو یہ تو میرا خیال ہے تمام علتوں کا طبیب پھر یہی ترک کرنے کا آئیڈیا، اور جس میں سپردگی اس حد تک شمولیت کر لے کہ آپ ترک کر دیں، ہاتھ اٹھا لیں۔ نہیں، ترک یہ کر دیں کہ یہ صرف میرے لیے نہیں ہے۔ پوزیسونیس مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسے یا کوئی میرے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں، کوئی اچھا کام، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی مجھے ہوتی اپنے آپ۔ تو ترک میں یہ ہے نا کہ آپ شریک کرتے ہیں دوسرے کو۔ یہ وہ ترک نہیں ہے جس کے سارا دن فتوے میں اور آپ سنتے ہیں۔ ترک دنیا نہیں ہے یہ۔ نہیں، ترک دنیا یہ ترک ہے کہ ہر چیز کو اپنے قبضے اختیار میں کرنے کا مطلب نہ محبت ہے، نہ خوشحالی ہے، نہ کوئی ترقی ہے۔ اور بہت آپ میری بات کو کبھی سوچیے گا کہ کچھ میں ترک کروں گی تو دوسرے کو ملے گا، واہ، ورنہ تو سب کچھ آپ ورنہ تو جو ہے وہ مجھے ہی ملتا رہے گا۔ تو میرا کام تو اچھا، اب آپ نے مطالعہ اور مشاہدہ سفر بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت کر رکھے ہیں، تو جو فائنل پروڈکٹ ایک انسان سامنے آتی ہے آپ کی تحریر اور تقریر کے طور پر، اس میں آپ ان ایلیمنٹس میں سے کس کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں؟ کس کے ذریعے ایکوائر کیا ہوا؟ مطالعہ، لکھے ہوئے لفظ کی جو حرمت ہے۔ دیکھیے، میں کسی بازار سے گزروں، بڑی اچھی خوش رنگ خوشنما جگہ ہو، چہل پہل ہو، 5 منٹ کی تصویر میرے ذہن میں ہوگی، لیکن واپس آ کے اگر میں اس کو لکھ دوں تو وہ تصویر صرف آنکھ کی نہیں رہے گی، وہ تصویر میرے احساس کی ہو جائے گی۔